ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسرون، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بہت ہی قابل احترام علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ نکاح کی مجلس ہے، نکاح کی محفل ہے، اور آپ تمام نے بارہا خطبہ نکاح میں یہ حدیث اپنے امام صاحب، قاضی صاحب کی زبان سے سنا ہو، اور تقریباً تو سب کو یاد ہوئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا النکاح من سنتی، کہ پیارے حبیب نے فرمایا ہے نکاح میری سنت ہے. آج صبح ہم لوگ 11 بجے مولانا اکھلوی صاحب اور ہم لوگ ایک محفل میں نکاح کی محفل میں شریک تھے، لیکن جب کھانا کھا کر جدا ہوئے تو دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ پھر کہیں لانے والا ہے. تو یہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم بھی حیران، تو مولانا بھی یہاں آنے والے تھے، تو وہاں پر بھی ہم نے مفتی ابراہیم صاحب ہمارے بڑے ہیں، وہ وہاں موجود تھے، علماء کرام موجود تھے. وہاں پر بھی عوام کے سامنے بہت سادہ انداز میں ہم نے اس بات کو بتانے کی کوشش کیا کہ دوستو، اللہ نے ہم کو ایک ایسا نبی دیا، ایک ایسا رہبر دیا، ایک ایسا معلم دیا، ایک ایسا قائد دیا، ایک ایسا ٹیچر دیا کہ جس ٹیچر نے، جس معلم نے، جس استاد نے، جس رہبر نے ہمیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک زندگی کیسے گزارے، اس ٹیچر نے ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی. اور پھر اللہ نے اعلان کر دیا اپنے تمام بندوں کے سامنے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں سنو، محمد کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. میں خاص طور سے بات کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ہم دوسروں کے طریقے دیکھیں تو شاید ہم ترقی یافتہ لگیں گے، اور پھر ایسا لگے گا اگر ہم نے دوسروں کے طریقوں کو اپنایا، غیروں کے طریقوں کو اپنایا اور اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہم نے 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلوں میں اگر شادیوں کی محفلیں سجائی تو محلے والوں کو نظر آئے گا کہ ہم بہت قابل لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، ہماری شادیاں ایسی ہوتی ہے، مسجد میں نہیں ہوتی ہے. لیکن میں بالکل صاف اور سادے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور جس نبی نے ہمیں چلنے کا انداز بتایا، کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا، جوتے پہننے کا طریقہ بتایا، ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ بتایا، بیڈ روم میں جائیں تو سوئیں تو کیسے سوئیں وہ طریقہ بتایا، جس نبی نے ہم کو تمام چیزیں سکھائی. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا وہ نبی ہمیں نکاح کے بارے میں نہیں بتا کر گیا ہوگا؟ ساری چیزیں بالکل کھل کر نبی نے بتائی ہے، ساری چیزیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم سب کے آقا نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر کے دکھایا، اور ہمارے آقا کے اس وقت جو فالوورز تھے، جو صحابہ تھے، جو عاشق تھے، جو جانبسار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر انہوں نے بھی عمل کر کے دکھایا کہ جب نبی نے کہہ دیا نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، تو اس وقت کے سچے عاشقوں نے نکاح کو اتنا آسان کر کے پریکٹیکلی دکھا دیا
کہ مدینے میں نبی کے عاشقوں کا نکاح ہو رہا ہے اور نبی کو بھی خبر نہیں ہے. تو شاید باڈولی میں میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالا تھا. تو میں نے وہاں کہا کہ کیا بتاؤ کیا نبی سے کوئی کھنس تھی, کوئی دشمنی تھی جو نبی کو اطلاع نہیں کریں گے, خبر نہیں کریں گے؟ نہیں, نبی کے تو ایسے عاشق تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. نبی کے اشاروں پر جان مال سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے, ایسے عاشق تھے. لیکن جب نبی نے کہہ دیا کہ نکاح کو آسان کرو تو اس طرح آسان کر کے دکھایا. بالکل سادہ نکاح امت کے سامنے پیش کیا. اور پھر میں ایک دم بالکل سادے انداز میں کہوں گا کہ اب یاد رکھو میرے بھائیوں, ولسال کے میرے بھائیوں, اس پورے علاقے کے تمام لوگوں سے میں کہوں گا کہ آج جو حالات بگڑ رہے ہیں, مولانا عبدالعزیز صاحب صبح میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ آج جو حالات بگڑ رہے ہیں کہ کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا, کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایمان والوں کی بیٹیاں کفر کی دہلیز پر جائیں گی, کبھی نہیں سوچا تھا. ابھی ہم لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو ایک فون شروع تھا میرا, مجھے شرم آتی کہتے تھے بس مسجد میں انٹری مار رہے ہیں, ایک فون میرا موجود تھا کہ مجھ سے رو رو کر ماں اور باپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کس طریقے سے ہماری بیٹی کو بچا لیجیے. میں نے کہا بس مسجد میں داخل ہو رہا ہوں, دعا نہیں کرتا ہوں, میں اشارہ کر رہا ہوں. آج بڑے شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایمان والوں کی بیٹیاں غیروں کے دروازوں اور غیروں کی عدالتوں کو کھٹکھٹا رہی ہے اور اپنی مرضی سے وہاں پر اپلیکیشن اور درخواست دے کر کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے دین, ایمان, اسلام کو, قرآن کو چھوڑ رہی ہوں اور میں اپنی مرضی سے کسی رمیش اور کسی کیلاش اور کسی گنیش کی زندگی کا حصہ بن رہی ہوں. کبھی سوچا نہیں تھا, لیکن حالات ایسے آ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, بہت ساری وجوہات ہیں, ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. مسلم پرسنل بورڈ نے اس پر مہم چلائی, جمعیت علماء نے اس پر مہم چلائی. پورے ملک میں جب یہ ارتداد کا فتنہ پھیل رہا تھا اس وقت اللہ کا شکر پورے ملک میں ہم نے دورے کیے اور امت کو جگانے اور بیدار کرنے کی کوشش کی. تو بہت ساری وجوہات ہیں, یہاں پر تفصیل نہیں کرنا ہے, لیکن اتنا تو اشارہ ضرور ہوگا کہ اس کی جو وجوہات ہم نے تلاش کی اس میں ایک وجہ یہ بھی نظر آئی کہ مسلمانوں نے شادیوں کو مہنگا بنا دیا. اب غریب کریں تو کیا کریں, کیا کریں غریب؟ بیٹی 28 سال کی ہو گئی, 30 سال کی ہو گئی, 32 سال کی ہو گئی, اگر طاقت نہیں ہے نکاح کروانے کی, ماں اور باپ کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے, ہم بنارس میں تھے, بڑا اجلاس تھا مسلم پرسنل بورڈ کا, ایک بڑے عالم دین بیان کر رہے تھے اور اتفاق سے مولانا یہ ہوا کہ ایک بڑی دھوم دھام سے بارات وہاں سے گزر رہی. تو اس وقت میرے استاد محترم نے ایک جملہ کہا کہ یہ بارات جو بڑی دھوم دھام سے گزر رہی ہے, اگر کسی غریب کے جھوپڑے کے پاس سے گزرے گی اور اس جھوپڑے میں کوئی غریب کی لڑکی ہوگی اور اس کے دل میں یہ دھوم دھام دیکھ کر یہ خیال آئے گا کہ اے کاش کہ میرا باپ بھی ایسا مالدار ہوتا تو میری شادی بھی دھوم دھام سے ہوتی. تو مولانا میرے استاد کہہ رہے تھے وہ جملہ کہ اس غریب بیٹی کی آہ جو جھوپڑے میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی آہ اس مالدار کی زندگی پر اثر کرے گی. اور میرے بھائی خدا کے پاس نکاح بہت آسان ہے. معلوم آپ کو نکاح کتنے سیکنڈ کا ہے, منٹ نہیں, کتنے سیکنڈ کا ہے معلوم آپ کو, 10 سیکنڈ کا. اے بھائی قبول کیا, یس, کہتا 10 سیکنڈ کا نکاح ہے. کتنے سیکنڈ کا, 10 سیکنڈ کا نکاح ہے. اور تو دیکھو اہم بات آپ کو بتا دوں کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے. قرآن نے مردوں سے بھی کہا, رب العالمین نے مردوں سے بھی کہا کہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ نکاح ہے, عورتوں سے بھی کہا کہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ نکاح ہے. لیکن ہم لوگ کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ بھیا نکاح ہم نے پڑھا ہے, زبردست سردار شیطان بیان کیے, دولہے نے بھی سنا نکاح سکون کا ذریعہ ہے, ایسا ہے ویسا ہے, اور 3-4 مہینے کے بعد دولہا ملتا اور کہتا ہے مفتی صاحب بیان تو بہت اچھا کیے تھے آپ نے, 4 مہینے ہو گئے سارا سکون ارے وہ ختم ہو گیا. تو ہم کہتے بیٹا تو جھوٹا, تیرا پورا خاندان جھوٹا, لیکن میرے آقا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. یاد کر کہ تو نے کوئی حرام کام کیا ہوگا. نکاح نبی کی سنت تھی, لیکن ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے تو نے کئی سنتوں کا
जनाजा निकालना होगा। याद कर तूने कोई ऐसा हराम काम किया होगा जिससे अल्लाह नाराज हुआ हो, तूने काफिराना, तूने मुशरिकाना, तूने हिंदुआना रसूम और रिवाज को इख्तियार किया होगा, है ना। बल्कि हंसते हंसते कह दूं कि याद कर तूने पीठी भी खेला होगा। समझ गए इशारा? भाई आपके यहाँ तो शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, मैं हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ। वो पीठी खेलते हैं तो बड़ा अजीब कि जिन औरतों को देखना जायज नहीं है वो औरतें पीठी के नाम पर औरतें उन मर्दों के बदन को हाथ लगा रही है या मर्द उन औरतों के बदन को हाथ लगा रहे हैं। और यारो हम अपनी महफिलों को जिना से सजा रहे हैं, हरामकारी से सजा रहे हैं, बदकारी से सजा रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि जिस जगह बदकारी हरामकारी आम होगी वहां अल्लाह के अजाब के दरवाजे जमीन और आसमान से खुल जाएंगे। आइए है ज्यादा न बात करते हुए इतना ही कहूँगा कि निकाह नबी की सुन्नत है। अगर सुन्नत के एतबार से किया जाएगा तो सुकून मिलेगा। अगर शेख जुल्फ़कार नक्शबंदी की बात सुबह भी मैंने नकल किया, वो कहते हैं कि बंदा कहता है कि निकाह के बाद शादी के बाद सुकून क्यों नहीं मिला, तो अगर शेख जुल्फ़कार नक्शबंदी कहते हैं कि अगर तूने हराम काम किया होगा तो याद रख फिर किसी वक्त के बड़े से बड़े आलिम को, वक्त के बड़े से बड़े मुफ्ती को और वक्त के बड़े से बड़े किसी जिंदा वली को लाकर अगर तूने बैठा दिया और फिर उसने दुआ भी करा तेरे लिए, है ना, इस जोड़े में ऐसी मोहब्बत डाल, करते ना, दुआ करते ऐसी मोहब्बत डाल जैसे आदम व हव्वा में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कह लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनकी बीवियों में भी। मौलाना कहते हैं कि अगर तूने सुन्नतों का मज़ाक उड़ाया है तो सुकून नहीं मिलेगा। मुझे अफसोस के साथ ये जुमला कहना पड़ रहा है कि हजारों निकाह हमने पढ़ाए, कभी कभी मौलाना ऐसा भी हुआ कि बिल्कुल 5 स्टार होटल में निकाह हो रहा है, 8 दिन पहले निकाह हुआ और 8 दिन के बाद में वही काजी और वही मौलाना उसी निकाह को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। सुकून खत्म हो जाएगा। ये मजाक नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर हम औरतों के हाथों मजबूर हैं, हमको चाहिए कि हम उनको समझाएं, हम उन पर प्रेशर डालें, हम उनको समझाने की कोशिश करें कि ये हराम है, ये गलत है, ये अकीदे के खिलाफ है, ये नबी की तालीम के खिलाफ है, ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है, ये मुशरिकाना अकीदा है। ये मैं जुमले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ कुछ अमाल ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट मुशरिकाना अमल है, काफिराना अमल है। मैं क्लियर कह रहा हूँ कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और इस्लाम से तो छोड़ो, अगर वो किए आपने तो आप कुफ्र में दाखिल हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें हमको छोड़ना पड़ेगी। देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है, मालूम है आपको, आज मैं डबल खुशी का इजहार कर रहा हूँ। सुबह भी हमने ऐसे बहुत अच्छे अंदाज में अल्लाह के घर में निकाह हो रहा था, मुफ्तियान उलमा जमा थे, वहाँ पर भी मैंने बयान किया। अभी भी मैं आपको बता दूँ, देखो अल्लाह के घर में निकाह हो रहा है, कितनी अच्छी बात है ना। अभी दुआ होंगी, अल्लाह के घर में दुआ होंगी, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी, हम भी कहेंगे आमीन, वो भी कहेंगे आमीन। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो निकाह जितना आसान हो सकता है आसान करो। और एक जुमला थोड़ा सा हो सकता है कड़वा लगे, लेकिन क्या करूं, बोलना भी हमारी जिम्मेदारी है। तुम नाराज हो जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए। तुम क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा अगली बार नहीं बुलाएंगे, इतना ही कर सकते ना। लेकिन यार कोई जुमला होगा, और यार ये हम जो हालात को देख रहे हैं, तो मैं एक बहुत डरते हुए और शर्म के साथ ये जुमला कह रहा हूँ कि हम अपने बच्चों के निकाह में जल्दी करें। मैं बहुत बड़ा इशारा, हम अपने बच्चों के निकाह में जल्दी करें। और ना निकाह की उम्र बुलूगियत बालिग हो गया, उसका इंतजाम करो। अब देखो बहने असी क्या कहते भाई, बालिग कब हुआ, 16 साल में या 17 साल में। वो भी मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, समझ आया। 16 साल में 17 साल में बालिग हुआ, अब उसका दिन निकाह कर रहे हैं 30 साल में। तो आपने उसके 12-15 साल तो उसके आपने ज़ाय किए। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसकी थोड़ी सी और चिंदी करूँ, समझ आया। आज हम क्या कर रहे हैं, अपनी बेटियों के निकाह के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखिए बहुत अहम बात कर रहा हूँ, हम अपनी बेटियों
سخت جملہ ہے. ہم انتظار کرتے کرتے ہم نے اس کو 25 سال کے اوپر پہنچا دیا, 27 سال کے اوپر پہنچا دیا, اور بڑے ڈر کے ساتھ کہہ رہا ہوں 30 سال کے اوپر بھی پہنچا دیا, کیونکہ ہمیں انتظار ہے کہ کوئی شہزادہ فورن سے آئے گا. سخت جملہ کہہ رہا ہوں, بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے کہ اس انتظار میں آپ بیٹیوں کو غلط جگہوں پر جانے پر مجبور مت کرو. یہ آج میری قوم کے جوان بیٹے مولانا زنا, دیکھو زنا جو ہے نا اس میں ایک خاص کام کا نام زنا نہیں ہے. بہت بڑا اشارہ کر رہا ہوں, دماغ پر زور ڈالیں آپ, کسی خاص عمل کا نام زنا نہیں ہے. میرے پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا العینان تزنیان, آنکھیں بھی زنا کرتی ہے, والیدان تزنیان, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, والرجلان تزنیان, اور پیر بھی زنا کرتے ہیں. آج آپ دیکھو شیطان نے ماحول کیسا بنا دیا کہ میری قوم کا جوان رات کے 1-2 بجے تک موبائل کے ذریعے سے زنا کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, زنا میں اس کی آنکھیں مبتلا ہے. خدا کے واسطے جس نکاح کو آسان کرو, زندگی کا سچا سکون ملے گا. اور یار ایمان والے ہو نا تو تھوڑا تو ایمان کو مضبوط کر لو, کب تک زبانوں پر رکھو گے, تھوڑا یہاں بھی تو اتار لو کہ زندگی, موت, نفع, نقصان, سارا سسٹم, سارا کاروبار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کریں, محنت کی کریں. میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں, سب نے آمین کہنا. دیکھو بھائی یہ بچہ, یعنی بچہ بھی بڑا خوش نصیب ہے, اور اس کے والد صاحب وغیرہ جیسی میں اثر کی جماعت کھڑی ہونے کا موقع تھا, میں پہنچ گیا تو فوراً یہ لوگ گھر پر پہنچ گئے کہ واہ واہ 2 مفتی آ گئے. سمجھ جا, تو یہ بھی خوشی کی بات ہے. میں کبھی کبھی مسلمانوں سے کہتا ہوں, کچھ مسلمان, ایکچوئل میں سیاسی نیتا بھی ہوں نا, تو ہمارے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد میں اس لیے شادی نہیں کرواتے مولانا کیونکہ وہاں ایم ایل اے صاحب نہیں آئیں گے نا. کون نہیں آئیں گے؟ ایم ایل اے صاحب نہیں آئیں گے, منتری صاحب نہیں آئیں گے. تو میں کبھی مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا مسجد میں ایم ایل اے نہیں آئے گا, منتری نہیں آئے گا, مگر اللہ کی رحمت کے اور برکتیں شامل ہیں. تو ایم ایل اے چاہیے کہ برکتیں چاہیے؟ ارے بولو بھائی, برکتیں ہی چاہیے نا. تو مسجدوں میں نکاح کروانے کا ماحول بناؤ. اور ایک ماحول جو صبح میں نے کہا, مہر کو نقد دینے کا ماحول بناؤ. آئے گا نقد, کیونکہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہے. سمجھا؟ بریانی کے بغیر ہے, بریانی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے. مولانا کے سامنے فتویٰ دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے مولانا, ہو سکتا ہے. خاندیش کے گوشت مانڈے کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے. لیکن مہر کے بارے میں تصور بھی کر لیا, دینا کہاں ہے, بہن دادا نے نہیں دیے, تو کہاں دے گا بھائی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ مہر ضروری ہے. دیکھو مثال آپ نے دیکھا ہوگا, ہمارے یہاں کیا کرتے معلوم کیا, پہلے بڈھوں نے مہر دیے ہوئے نہیں ہے, اب کیا, ہاں تو وہی بتا رہا ہوں میں, وہ کیا کرتے معلوم, بڈھا مر گیا, دیکھو غور سے سمجھنا, بڈھا مر گیا تو عورت کو لے کر آتے, بڈھی کو جنازے کے بعد, وہ ایسا چوڑیا بول کر بولتی میں نے مہر. اس کو معلوم ہے کم وقت زندہ تھا جب نہیں دیا تو اب کیا دیتا, اس کو معلوم ہے نا کم وقت کے زندہ ہوتا جب نہیں دیا تو اب کیا دیتا. اور یارو یہ ماں باپ سے بھی کام نہیں چلے گا. تو مہر جو ہے نقد کی عادت ڈالو. کتنا مہر گھٹ دے رہا, 11,786 ہے نا, سمجھا, 787 بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں یہ آنکڑا بیٹھا ہوا ہے مولانا, یہ بھی سمجھانا بہت ضروری ہے. یہ آنکڑے واکڑے ہمارے اسلام میں کچھ نہیں ہے. سمجھ گئے میں کیا اشارہ کر رہا ہوں؟ ارے سمجھ گئے میرے بھائی, یہ آنکڑا بیٹھا ہوا ہے 786, تو 787 بھی ہو سکتا ہے. اسلام میں ایسا کوئی آنکڑا ارے بولو نہیں. اور یہ کوئی برکت والوں برکت نہیں ہے. یہ بھی دماغ میں سے نکالو. عقیدہ صحیح کرو, عقیدہ صحیح کرو. عقیدے کا تعلق ایمان سے. یاد رکھو, نماز میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی, اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن عقیدے میں گڑبڑ معاف نہیں کرے گا. یہ 786 سے برکتیں آئیں گی, ایسا کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو مہر نہ دینا بیٹا, نہ دے. کیش ہے کہ کیا ہے, کیش ہے نا, ماشاء اللہ. تو دولہا بہت اچھا بیچارہ, مہر جو ہے اس نے
کیا سکتا ہے مہر کے نقد کا ماحول بناؤ. اللہ سے دعا کرتا ہوں سب نے آمین کہنا. نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے. اے اللہ آج کی اس مجلس میں ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکتیں شامل فرما. میں حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب کبھی سے گزارش کروں گا کہ وہ اگلی کارروائی کو آگے بڑھائیں. دلہے کا نام ہے انجل الطاف اور دلہن کا نام ہے یسریٰ ظفر مرزا. دلہن کی طرف سے جو وکیل ہے ظفر احمد مرزا. اجازت دیں گے لڑکے کی اجازت دیں گے ان کا پڑھا. مہر ہے 11,786 روپیہ نقد. گواہ ہے انس صفی مرزا. سنیں آپ نے. دوسرے گواہ ہے احمد حسین عثمان پٹیل. سنیں آپ نے. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن